الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس ساری کائنات کو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. انگنت درود و سلامتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحج کی ایک مختصر آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ لوگ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربانی دیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اور اس اللہ کی عبادت کریں جو اللہ ایک ہے، جو اللہ واحد ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اے نبی، آپ ان پرہیزگاروں کے لیے، ان عاجزی گزار والوں کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے. محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان ایام میں زندگی بسر کرنے کا موقع پھر سے عنایت فرمایا کہ جن ایام کی فضیلتیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ عشر ذی الحجہ جہاں حاجی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دے رہے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے غیر حاجیوں کے لیے بھی کچھ عبادتیں مقرر کی تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہ سکیں. محترم سامعین، یہ عشر ذی الحجہ کی فضیلتیں ہم نے سنی، کئی دفعہ ہم نے تقاریر میں سنی ہیں، پڑھی ہیں، بہت سی دفعہ ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن آج میں اس موقع پر ایک ایسی عبادت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں مقرر کیا تھا. یعنی ہماری شریعت امت محمدیہ سے قبل جتنی بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کی تھی، ہر شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسی عبادت عطا کی، مقرر کی، اور ہر شریعت کا ایک الگ طریقہ تھا قربانی کا. اسی طریقہ، اسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی مقرر کیا تاکہ یہ امت بھی قربانی کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ سے جو تعلقات ہیں، اپنی قربت الہی اور تقوی کا اظہار کریں، ظاہر کریں. محترم سامعین، قربانی کی فضیلت، اہمیت، اس سلسلے میں قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے، قربانی انجام دینے کا حکم دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا لفظ نماز جیسی سب سے بڑی عبادت میں کے ساتھ ذکر کیا، جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی، آپ نماز قائم کیجئے، نماز پڑھتے رہا کیجئے. وانحر، اور اللہ کے راہ میں قربانی کیجئے، جانور ذبح کیجئے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی ابھی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ یعنی عبادت کی اتنی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نماز جیسی سب سے اہم عبادت کے ساتھ قربانی کا ذکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام رہے، مدینہ میں 10 سال آپ نے گزاری، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی انجام دی، یہاں تک کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی دی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 3 جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی دی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 63 جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قربانی دینا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب رخصت ہونے والے ہیں، وفات پانے والے ہیں۔ تو غرض قربانی کی یہ اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اجاگر کیا کرتے تھے صحابہ سے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کبشین قربانی کی، 2 بکریاں ذبح کی، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 2 بکریاں ذبح کی۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور قربان کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی دی۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قربانی دی۔ تو یہ قربانی ایک اہم عبادت ہے جو ہم مسلمانوں کو انجام دینا ہے۔ 10 ذی الحجہ 10 تاریخ کو ہم ذبح کریں گے، قربانی دیں گے۔ یہ ہم پر کہاں تک فرض ہے، کہاں تک یہ واجب ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اہل علم اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ قربانی دینا یا واجب ہے یا فرض ہے، لیکن اکثر اہل علم، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ انسان اپنی عبادت کا، اپنی تقویٰ کا اظہار کرتا ہے قربانی دینے کے بعد۔ اللہ کی راہ میں جان اور قربان کر انسان یہ ثابت کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جانور کی قربانی دینا یہ اللہ کو مطلوب نہیں کہ آپ ایک جانور خریدیں اور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں مطلوب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو جانور آپ قربانی دینے جا رہے ہیں، جو جانور آپ قربانی دیں گے، اس جانور کا خون اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس خون کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی آپ کے پاس جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ پر جو توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی جو آپ کے اندر جذبہ ہے، دلچسپی ہے، وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے اندر کس قدر تقوی ہے۔ یہ ضروری ہے قربانی میں، جانور دینا یہ اللہ کو ضروری نہیں، تو گویا جانور کا قربانی دینا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے جانور قربانی دینے کا، اگر وہ شخص قربانی نہیں دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ میں شامل نہ ہوں۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ قربانی دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب ہم کچھ رقم لے کر باہر جاتے ہیں کچھ پرچیز کے لیے، تھوڑے ہی وقت میں بہت سے پیسہ ہم خرچ کر جاتے ہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی کو پارٹی کے لیے، دعوت کے لیے لے جاتے ہیں، اور فی الحال ایک ہی وقت میں ہم 7-8 ہزار 5-6 ہزار پے کر کے آ جاتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں دکان والے کو۔ لیکن یہ ہم سوچنا چاہیے کہ یہ پیسہ جب ہم اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہیں ہم اپنی عبادت کے لیے، اپنے تقوی کا اظہار کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم وہی 5-6 ہزار 7-8 ہزار کی جو جانور خرید کر اللہ کے راہ میں قربانی دے دیں گے تو یقیناً ہمارے تقوی کا اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، اس تقوی میں ہم کامیاب ہونے کا امکان ہے، ضروری ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر استطاعت نہیں ہے، استطاعت اگر کسی کے پاس نہیں ہے ایک جانور قربانی دینے کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے آسان راستہ بتایا، یہ بتایا کہ آپ جانور میں حصہ لے لیں۔ آپ جانور میں حصہ لے کر بھی آپ اپنی جانب سے قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور یعنی گائے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں آپ 7 حصے جانور میں قربانی دے سکتے ہیں۔ اونٹ میں تقریباً 10 حصے دیے جا سکتے ہیں، اور ایک حصہ ایک فیملی کے برابر دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو ایک جانور اپنی فیملی کی خاطر قربانی دے سکتا ہے۔ اگر جانور لینے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا رقم نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو کم سے کم ایک حصہ لے کر، جانور کا ایک حصہ لے کر
اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی دے سکتا ہے، اور قربانی دینا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت اہم ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں تقوی کا اظہار کریں، تقوی کو ظاہر کریں۔ تو قربانی کے کچھ مسائل ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً مسائل بار بار عید الاضحیٰ کے موقع پر بتائی جاتی ہیں۔ یہی یاد دہانی کے لیے پھر سے میں دوبارہ کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ جو یاد دہانی بار بار کی جاتی ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، بار بار نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے نصیحت کا فائدہ یقیناً بے شک ہوتا ہے۔ تو غرض یہی مسائل میں دوبارہ پھر سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ جانور میں حصہ داری جائز ہے، حصہ داری لی جا سکتی ہے۔ اگر استطاعت نہ ہونے پر ایک جانور اگر قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو آپ گائے میں ایک حصہ لے کر اپنی فیملی کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں، اونٹ میں ایک حصہ لے کر اپنی فیملی کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جانور لیتے ہیں تو اس کا کیا کیا طریقہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم جانور خریدتے ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانور کو عیب دار نہ ہو، جانور صحت مند تندرست ہونا چاہیے، جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، مریض نہیں ہونا چاہیے، اگر جانور لاغر نہیں ہونا چاہیے، دبلا پتلا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جانور کے اندر یہ عیب ظاہر ہوتے ہیں، دکھتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، تو ایسے جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ جانور صحت مند تندرست اچھا موٹا تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی عبادت اللہ کے راہ میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے لیے جس قدر اعلیٰ معیار پسند کرتے ہیں وہی آپ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بھی اعلیٰ معیار، اونچا معیار پسند کرنا چاہیے، پسند کرنا ضروری ہے۔ یہ جو عیب ہیں، یہ عیب کے ذریعے اگر آپ جانور لیتے ہیں تو یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ عیب دار جانور نہ ہو، مریض نہ ہو، لاغر دبلا پتلا جانور نہ ہو اور بھینگا نہ ہو، یہ جانور آپ نہیں لے سکتے ہیں اور نہ ہی خرید سکتے ہیں۔ دوسری چیز، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جانور اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے تو کیا اس جانور میں جو گزر چکے ہیں ہمارے فیملی ممبرز، جو میت انتقال ہو چکے ہیں، کیا ان کی جانب سے بھی ہم قربانی دیں یا نہ دیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئیں، آپ کی 2 بیٹیاں انتقال ہوئیں، آپ کے چچا انتقال ہوئے، یہ سارے انتقال ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے قربانی نہیں دی۔ اس کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی، حدیثوں میں نہیں ملتا۔ آیا ہم قربانی دیں گے یا نہ دیں گے؟ بعض دفعہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ہم صدقہ کرتے ہیں میت کی جانب سے، ہم یہ تو اپنے گھر والوں کے نام سے قربانی دے کر اس کی اچھائی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ ذہن ہوتا ہے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یا ان کی دونوں بیٹیاں یا ان کے چچا کے انتقال پر آپ نے قربانی دی ہو، اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں۔ ہاں، یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے میت والوں کے ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں، تو ثواب کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ اس کے نام پر صدقہ کریں۔ صدقہ چاہے آپ پیسے کے ذریعے کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کے نام پر، یا کسی جانور ہی سے ہی قربانی کر کر آپ اس میت کی قربانی مدد کر سکتے ہیں، لیکن قربانی میں اس کا شامل ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قربان کر دیتا ہے تو بعض لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت کب تک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، امام بخاری نے حدیثوں میں ذکر کیا کہ یوم النحر، یعنی جس دن ہم عید منائیں گے، عید کی نماز کے بعد سے لے کر قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، اس وقت اس درمیان آپ کبھی بھی قربانی دے سکتے ہیں، قربانی انجام دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری قربانی قبول کرے گا۔ قربانی کے سلسلے میں ایک عام طور پر خیال ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کر دیتے ہیں اس کا گوشت کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی آپ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو آپ کھائیں، ذخیرہ کریں، رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں،
یہ سب کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ حصہ کر کر ہی دیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اپنے لیے کم رکھ کر غریبوں کی مدد کے لیے آپ تھوڑا زیادہ دے دیں، یہ دے سکتے ہیں، چل سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم قربانی جانور کا گوشت ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو غریب ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اکثر استعمال وہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ان کی ہمدردی ہے تو ہم کم استعمال کر کے ان کو تھوڑا زیادہ ہی دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ضرورت کے وقت ہم کام آ سکتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت جب ہم تقسیم کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان کے پاس استطاعت ہوتا ہے تو انسان کیا کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر جانور خریدیں۔ کوئی انسان 50,000 60,000 70,000 دے کر جانور خریدتا ہے، خیر اس کی قیمت اس کے جذبے کا لحاظ ہے، لیکن آپ اپنے جذبے کا اس طرح عمل ظاہر نہ کریں کہ وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جائے۔ جانور آپ اچھے ہٹا موٹا کٹا لیتے ہیں، لینے کے بعد ہمارے ذہن میں یعنی عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس جانور کے گلے میں مالا ڈال کر پھول ڈال کر گلیوں میں گھماتے ہیں، روڈوں میں گھماتے ہیں، اور عام طور پر گائے کے ساتھ جس کے حق گائے ہے وہ چلتا ہے۔ بات ذہن یہ آتی ہے، بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ریاکاری دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کا جانور قربانی دینے والا ہوں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ عمل اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر آپ جانور خود لیتے ہیں، اچھا تازہ موٹا تازہ لیتے بھی ہیں، تو آپ اس جانور کی جہاں حفاظت کرتے ہیں وہیں آپ اپنے ارادے اور اپنے تقوی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر آپ گلیوں میں گھمائیں گے، روڈوں میں گھماتے پھریں گے تو یہاں ریاکاری کا شعبہ ہوگا، اس ریاکاری کی وجہ سے آپ کی عبادت رد ہو سکتی ہے، قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور کو قربانی کے لیے لٹایا جاتا ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بتائے۔ جب قربانی کے لیے لٹایا جاتا ہے، لٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانور کو لٹانے سے قبل اپنی چھری تیز کر لیں، اپنی چاقو تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور لٹانے کے بعد آپ گلے پہ چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی ہے، تو اس سے آپ جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ شریعت اسلامی یہاں تک ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم جانور کے جذبے کا بھی خیال رکھیں، جانور کے احساسات کا بھی خیال رکھیں۔ آپ قربانی کے وقت چھری چلائیں گے اور چھری نہیں چل رہی ہے تو اس وقت جانور کو یقیناً تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف اسلام نے منع کی ہے ایسے دینے سے۔ پہلے سے ہی ہم چھری تیز کر لیں اور تیز کر کے آپ قربانی دیں۔ قربانی گلا کاٹنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے کہ جس جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہوتی ہے وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نام پر قربانی ہونا، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہونا یہ بے حد ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ اس جانور کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ جانور قربان کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے وقت، قربانی دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی، یہ اللہ یہ قربانی میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے۔ اب قربانی دینے کے بعد، جانور ذبح ہونے کے بعد جب گوشت کو بٹوارا کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ جب گوشت دیتے ہیں غریبوں کو، آپ جس طرح دوسروں کے ذریعے لینا پسند کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی دوسروں کو دیں گے، اسی طرح آپ دوسروں کی بھی مدد کریں گے۔ اگر آپ کسی سے گوشت لیتے ہیں، کوئی آپ کی تحفتاً آپ کو گوشت دیتا ہے تو آپ کا جو معیار ہوتا ہے لینے کا، آپ جو معیار سے اس گوشت تحفے کو قبول کرتے ہیں وہی معیار آپ کو دیتے وقت بھی خیال رکھنا چاہیے۔ غریبوں میں بھی صحیح، مہمانوں میں بھی صحیح، دوست احباب میں بھی صحیح، آپ گوشت تقسیم کرتے ہوئے بھی اس معیار کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، جب قصی جو قربانی کر لیتا ہے، جانور وغیرہ کاٹنے کے بعد چمڑی ادھار دیتا ہے، جب ہم اس کو ادھار دینے کے وقت آتی ہے، جب ہم اس کو مزدوری دینا چاہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ مزدوری دے سکتے ہیں، یعنی آپ قصاب کی مزدوری دیں گے، لیکن مزدوری کے بدلے یعنی روپیے کے بدلے آپ اس جانور کے چمڑے نہیں دے سکتے ہیں۔ جانور کا چمڑا اجرتاً جائز نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے۔ آپ اس جانور کا چمڑا یا تو آپ فروخت کر کے اس پیسے کو کسی غریب کے حوالے کر دیں، یا اس جانور کو آپ کسی مدرسے کے حوالے کر دیں یا کسی مرکز کے حوالے کر دیں، چاہے آپ اس کی قیمت کے ذریعے کسی دین کے کام میں آپ لگا دیں، یہ چلے گا، لیکن آپ اس جانور کو اجرت کے طور پر آپ قصاب کو قصی کو نہیں دے سکتے ہیں، اور آپ یہ وعدہ کر کر آپ قصاب کو بلا بھی نہیں سکتے کہ قربانی کے بعد چمڑا آپ لے جائیں اور مزدوری میں اتنا بیلنس کاٹ کے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ نہیں چلے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجرت میں چمڑا آپ نہیں دے سکتے ہیں، چمڑا آپ کسی مرکز کے لیے، کسی دینداری کے لیے آپ
فراہم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ قربانی کے وقت اس آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم قربانی دینے کے بعد یقیناً اس میں غلاظت ہوتی ہے، اس غلاظت کو ہم بازاروں میں یا گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایمان اگر مکمل ہے تو اس کا آدھا حصہ ون پارٹ آ کر پاکی صفائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھا کریں۔ تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے کا، پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو اگر اسی طور پر اگر آپ اس میں غلاظت، جانور کی جو غلاظت ہے اگر آپ گلی میں ڈالتے ہیں، کہیں بازاروں میں ڈال دیتے ہیں، کہیں روڈوں میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ آپ کی جانب سے دوسروں کو تکلیف دینے کا برابر اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ میں شامل کر دے گا۔ یعنی آپ کی جانب سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے، اس گناہ کی وجہ سے آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کسی راستے میں گزرتا ہے، اگر راستے میں اس کو اگر ایک پتھر بھی ملتا ہے، یہ پتھر اگر کسی کو تکلیف دہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس پتھر کو نکال کر کنارے ڈال دیں۔ اس پتھر کو نکال کر آپ کنارے ڈال دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ثواب دے گا۔ اگر آپ خود اسی جگہ پتھر ڈالتے ہیں یا گندگی ڈالتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جہاں ثواب دیتا ہے وہیں گناہ بھی دے گا، وہیں سزا بھی دے گا۔ اسلام یہ شروعات سے ہی پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ آپ پر فرض بنتا ہے، مجھ پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم گندگی گلیوں میں نہ ڈالیں، گندگی باہر نہ پھینکیں، کسی اور گھر کے سامنے نہ پھینکیں، کچرے ڈبے میں ڈال دیں۔ جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں آپ اپنی گندگی پھینکیں تاکہ اس گندگی کا وہیں سے پاکی صفائی ہو جائے۔ یہاں تک کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، لیکن ہمارے بجائے، ہماری یہ تعلیم کے بجائے، ہم عمل کرنے کے بجائے کئی غیر مسلم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کئی آرگنائزیشن ہیں جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت یہ ہوتا ہے کہ ہم لگیں۔ تعلیم ہمیں ہے، تعلیم اسلام دیتی ہے، یہ تعلیم شریعت کا ہے، شریعت اسلامی کا ہے، لیکن عمل کوئی اور کر رہے ہیں۔ مسلمان ہم کہلائیں گے، عمل کسی اور کا ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان خود عمل کرتا ہے، تعلیم اس کی ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا حکم ہے، تو اس کے ماننے والے خود اس پر عمل کریں گے، کوئی اور عمل نہیں کرے گا۔ کسی اور کی تہوار میں، غیر مسلمان کے تہوار میں اکثر ہم لوگوں کو بھی صحیح سب کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں پٹاخے پھٹتے ہیں، کسی کی آنکھ چلے جاتی ہے، کسی کے کپڑے جل جاتے ہیں، کسی کے مکان جل جاتے ہیں، کسی کی جان چلے جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت میں صرف 2 عیدیں مقرر کی، ان 2 عیدوں میں بھی کسی کی جان کی، کسی کے مال کی، کسی صورت میں کوئی اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں رکھی۔ کسی کی ہماری جانب سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بس اسی باتوں پر یہ بات بتانا فرض ہے، فرض بنتا ہے میرا کہ ہم جہاں اسلام کی تعلیمات ہمیں پاکی صفائی کا، اس قربانی کا، عبادت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اگر ہم کسی اور راہ میں، کسی اور طریقے پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائیں گی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم۔ تو آپ کی قربانی کسی بھی صحیح، کسی صورت میں آپ کی قربانی، آپ کی جو اللہ کی تعلقات ہیں، جو تقوی کا اختیار کرنا آپ کا یہ عمل ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو اسی وقت محبوب ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب عیدگاہ ہم جاتے ہیں، عیدگاہ جانے سے پہلے ہر مسلمان پر یہ فرض بنتا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، اوروں کو بھی اچھے کپڑے پہننے کی تلقین کریں، بن سور کر ڈھنگ کر جائیں اور باوضو ہو کر یہاں سے نکل کر عیدگاہ جائیں۔ اس لیے کہ کئی دفعہ کئی جگہوں میں انتظام نہیں ہوتا ہے پانی کا، مشکل سے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وضو کیے بغیر وہاں جا کے آپ وضو کریں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، انتظامیہ لوگوں کو بھی، منتظمین کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ گھر سے ساری تیاریاں کر کر جائیں اور جاتے ہوئے آپ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات کہنا مسنون ہے، مستحب ہے، عمل کرنا چاہیے۔ تکبیرات کہتے ہوئے آپ عیدگاہ روانہ ہو جائیں، عیدگاہ پہنچیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف مرد ہی عیدگاہ جائیں گے بلکہ عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن ایک صورت میں آپ جا سکتے ہیں، عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، لیکن ایک صورت میں شرعی عذر ہونے کی وجہ سے وہ صرف صفوں سے الگ ہو جائیں گی، لیکن وہ عورتیں بھی امام کی نصیحتیں سن سکتی ہیں، سنیں گی، اور جہاں ملائکہ کی دعائیں ہوتی ہیں اس دفعہ، اس موقع پر وہ اس دعا کے مستحق بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.